کہ امریکہ اسی راستے پہ آگے بڑھتا رہا تو ٹوٹ جائے گا، اور ٹرمپ سب توڑنے کے اس لیے کہ یہ اس نے دلیل دی، اس نے دلیل یہ دی ہے کہ یہی امریکہ تھا، ایسا ہی کرائسس تھا، لیکن دیر واز ون ابراہم لنکن، ایک عظیم مدبر موجود تھا جس کے اخلاق، آج ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کے جیتنے کے امکانات ہیں اور وہ اس آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا امریکہ کی دوستی سے پاکستانی میڈیا ہمیشہ جلتا رہا ہے۔ ان دنوں بارڈر پر انڈیا اور چائنا کے بیچ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ دونوں کے بیچ لداخ کے کچھ چھیتر کو لے کر آپس میں جرح بنی ہوئی ہے، جس پر پاکستانی میڈیا میں کافی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چائنا نے لداخ کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ جو ہے وہ کچھ دن میں ختم ہو جائے گا، چائنا اور روس مل کر امریکہ کی طاقت کو ہتھیا لیں گے اور ڈالر کا مہتو ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انڈیا کون کون سی قیمتیں چکائے گا اب؟ انڈیا کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، آج بھی بات ہوئی ہے، کل بھی بات ہوئی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے بہت تیزی سے، اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور بھی اس کے ادراک نہیں کر رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے۔ اس دنیا کا مالک و آقا تھا امریکہ، یورپی یونین کی مدد سے، اور وہ دنیا کے لیے ایک نیا نظام وضع کر رہا تھا، وہ تو پھنس گیا، اور اس کا سب سے بڑا حلیف تھا انڈیا، وہ بھی پھنس گیا۔ امریکہ جس طوفان میں پھنس گیا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ 20% آبادی کو، پولیٹیکل سائنس یہی کہتے ہیں، آبادی کو آپ پرووک کر لیں تو آپ گورن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب کالے تو ہیں ہی، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں، ہسپانوی ہیں مثلا، دوسرے گروپس کے لوگ ہیں، ناراض لوگوں کے بڑے گروہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اور یہ میں نے آج پڑھا نیو یارک ٹائمز میں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کئی دفعہ توجہ سے پڑھا کہ یہ کہ فرنٹ پیج پہ چھپا ہوا تبصرہ ہے کہ امریکہ اسی راستے پہ آگے بڑھتا رہا تو ٹوٹ جائے گا، اور ٹرمپ سب توڑنے کے اس لیے کہ یہ اس نے دلیل دی، اس نے دلیل یہ دی ہے کہ یہی امریکہ تھا، ایسا ہی کرائسس تھا، لیکن دیر واز ون ابراہم لنکن، ایک عظیم مدبر موجود تھا جس کے اخلاق، آج ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کے جیتنے کے امکانات ہیں اور وہ اس آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ تو دیکھیے کھیل کیا تھا دنیا میں، کھیل یہ تھا کہ یہ امریکہ ہے، جاپان اس کے ساتھ ہے، انڈیا اس کے ساتھ ہے، آسٹریلیا اس کے ساتھ ہے، چین کا گھیراؤ کرنا ہے، اور کوششیں بھی تھیں۔ چین نے کیا کیا؟ ایک تو افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے انڈیا نکل گیا سینٹرل ایشیا پالیسی میں، سینٹرل ایشیا کو بھی کنٹرول کرنا، اس میں سے نکل گیا۔ پھر انڈینز جو انہوں نے کیا حماقت کی اگست میں، جا کے کشمیر کو، لداخ کو انڈین یونین کا اس کا بنا، یونین ٹیریٹری بنا دیا، وہ جو ایک نیا نقشہ انہوں نے نکالا۔ جب وہ نقشہ نکالا تو چینی تیار تھے، انہوں نے 3 محاذوں پر پیش قدمی کی، لوگ صرف ایک آدھ محاذ کو دیکھ رہے ہیں، 3 محاذوں پہ انہوں نے پیش قدمی کی، اور چوتھے کا امکان ہے۔ 3 محاذوں پر انہوں نے کیا پیش قدمی کی؟ ہانگ کانگ میں مظاہرے دم توڑ گئے ہیں، اور چینی مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ اب وہاں وہ اپنے قدم جمائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اب وہ صدر نے ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو رعایتیں ہیں وہ جو دی ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ برطانیہ نے بھی کہا ہے 60 لاکھ آبادی ہے، 60 لاکھ آبادی ہے، 30 لاکھ کو ہم برطانوی شہریت دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن چینی اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر چکے ہیں۔ ہنان ان کا ایک علاقہ ہے، جزیرہ نما، اور شنگھائی میں وہ کہتے ہیں ہم زیادہ مراحت آفر کریں گے انویسٹمنٹ کرنے والوں کو، زبردست، اور سرمایہ کار جو اس میں سے کچھ تو جائے گا، یورپ جائے گا، امریکہ جائے گا، مینٹلی تیار ہیں، لیکن چین انہیں زیادہ پرکشش نظر آ رہا ہے، مظاہرے ختم ہو رہے ہیں، ادھر کیا، اور ادھر انہوں نے جو پلاننگ کر رہے تھے سی پیک کے خلاف اور پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے چاہتے تھے، انہوں نے وہ قصہ ہی موقع دیا، جگڑے ٹنٹا ہی ختم کیا، انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا۔ جو مذاکرات ہوئے ہیں آج، ایک بہت ریلائبل سورس یہ کہتا ہے کہ قبضہ برقرار رہے گا اور مودی سے اگری کرے گا، چینی اس کا اعلان نہیں کریں گے، اس کا چرچا نہیں کریں گے، صرف اتنی فیور وہ چاہیں گے، اور چینیوں کا یہ مزاج بھی نہیں ہے۔ وہ گلگت بلتستان پہ قبضہ تو بہت دور کی بات، اور اس میں جو ایشورنس وہ لیں گے، کیونکہ وہ لداخ کو تبت کا حصہ سمجھتے ہیں، جی جی جی، جو وہ جہاں ہندو آبادی نہیں ہے،
جو اس کا جو ایشورنس لیں گے وہ یہ کہ گلگت بلتستان کا نام نہ لو اور سی پیک کا، اس لیے کہ چین کے لیے سب سے منصوبہ کیا ہے؟ سی پیک، یہ ون بیلٹ ون روڈ، اور اس میں سب سے اہم سی پیک ہے. یہی راستہ ہے نا باہر نکلنے کا، یہیں سے گزر کے جانا ہے نا. کہتے ہیں اس کا تو کوئی نام نہ لو. یہ فرسٹ پرائرٹی چینی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے، دنیا کو میسج کیا دے رہی ہے، یہ فرسٹ پرائرٹی ہے. اس طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے کہ اس میں کوئی کمپرومائز کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اچھا اس میں ایک نقطہ ہے ہارون صاحب، بالکل چین کی اس وقت پوزیشن بڑی مضبوط ہے، مگر جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ کورونا کے بعد جو چائنا کے اوپر پریشر آیا، اور خاص طور پہ امریکہ نے جو پریشر اس کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کی، امریکہ اس ساری صورتحال میں انڈیا کے ساتھ کھڑا، انڈیا کی حمایت بھی کر چکا ہے. چائنا اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ اپنی منمانی کر لے گا. اب دباؤ سرحدی معاملات کے حوالے سے بھی ہے اور اندرونی طور پہ بھی. اب چائنا کیا کرے گا؟ صورتحال یہ ہے کہ انڈیا منمانی نہیں کر سکے گا. انڈیا کیا کرے گا؟ دیکھیے ان کی فوج ہے 11 لاکھ اور چین کی فوج اس سے 2-3 گنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنگ کے علاوہ بھی بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں. اندر علیحدگی کی تحریکیں، چین میں تو کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں. ان علیحدگی کی تحریک فرض کیجئے کہ وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، انہیں سرمایہ فراہم کرتے ہیں، وہ ان کے لیے اور بہت مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انڈین لیڈرشپ ایسی احمق ہے کہ وہاں اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ چین کا بائیکاٹ کر دو، چینی مصنوعات کا. اچھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈمی ایک ان کا ٹیلی فون ہے جو بہت پاپولر ہے، میں نے بھی خریدا ہے، ابھی پتہ چلا کہ وہ اچھا خاصا ہے، ریزنیبل ہے، اور بہت مارکیٹ میں اس کی پرائس جو آئی فون وغیرہ ہے ان کا 10% ہے، 20%. تو کسی نے اس کے جواب دیا کہ یہ تم چینی ٹیلی فون سے میسج کر رہے ہو نا بائیکاٹ کرنے کا، اور جو نیا ٹیلی ویژن انہوں نے وہاں لانچ کیا وہ راتوں رات بک گیا. تو وہ مارکیٹ تو ایک اور طرح سے بیہیو کرتی ہے. اس میں پھنس گیا ہے انڈیا، اس لیے کہ نفرت کا پھیلا کر، دیکھیں یہ بھائی ہٹلر والا ماڈل ہے نا، میجارٹی کو پرووک کر کے. اس نے کیا کیا ٹرمپ نے کہ گوری میجارٹی کو پرووک کر کے تو حکومت حاصل کی. اب بھی وہ یہی کر رہا ہے، ابھی بھی یہی کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ گورنروں سے سختی کرو. وہ کہہ رہا ہے فوج ڈپلائے کرو. فوج کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا فوج نے ایک طرح سے اس کو جواب ہی دے دیا نا. اور پولیس چیف نے کہا کہ اگر ڈھنگ کی بات نہیں کر سکتے کیپ یور ماؤتھ شٹ. کسی صدر سے اگر پولیس چیف یہ کہے کہ کیپ یور ماؤتھ شٹ اور جیتنے کا چانس اسی کا ہے تو یہ تفریق بڑھتی چلی جائے گی. اب کیا ہے؟ اب جو جن چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے دنیا میں، دانشور غور کر رہے ہیں، حکومتیں غور کر رہی ہیں، جو چیزیں چھن چھن کے باہر آ رہی ہیں کہ امریکی غلبہ اس دن ختم ہوگا جس دن ڈالر دنیا کی واحد کرنسی نہیں رہے گی، جس دن چین اور امریکہ مل کے چین اور روس مل کے ایک نئی کرنسی انٹروڈیوس کر دیں گے. اس میں لین دین ہونے لگے گا. اس میں مثلا یہ سینٹرل ایشیا میں لین دین ہوتا ہے، پاکستان اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں دونوں ممالک کے درمیان ہوتا ہے. افریقی ممالک جب چین کا تو بہت ساری دنیا کے ساتھ ایک لین دین ہے. جس دن ڈالر چیلنج ہو جائے گا امریکی غلبے کا اختتام ہونے لگے گا، آغاز ہو جائے گا. اور رہ گیا دیکھیے انڈیا. تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ انڈیا مستقل طور پہ ان کا حلیف رہے گا اور اس کو بچاتا رہے گا، بھائی یہ نہیں ہوتا. ڈان جو محلے کا جو گنڈا ہوتا ہے اس کی سرپرستی کرتے جب دیکھتا ہے نا گنڈا نالائق ہے نکلا، کچھ نہیں کر سکا تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہ سینٹرل ایشیا پالیسی سے اس کو نکال دیا تو باقی چیزوں سے بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے. چین کے خلاف اس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کچھ اسلحہ تھوڑا سا بھیجا تو اسلحے کے چین میں تو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. چائنا کے ساتھ مقابلہ، چائنا کے ساتھ ان کا $100 بلین کا بجٹ ہے، انڈیا کا ہے 45 بلین کا. انڈین آرمی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے، مورائل ڈاؤن ہے، خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، جوان اور افسروں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ دیکھیں نا مسلمانوں کو الگ کر دیا، دلت ظاہر ہے ناخوش ہیں، سکھ ناخوش ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پر تو اقلیتیں جب ناخوش ہیں. اچھا پھر نیپال، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کر سکتے تھے کبھی نیپال ایک دن اٹھے گا، یہ 1857 کے اگریمنٹ ہے، اور کہے گئے مت سڑک جو ہے کالا پانی کی طرف سڑک نہ بناؤ. یہ سڑک کا معاملہ نیپال کے ساتھ بھی چین آگے بڑھ رہا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے. اور امریکہ جو ہے نا دیکھیں نا کرونا سے چین نے کافی حد تک نمٹ لیا اور اس کو کرونا سے اتنا تھریٹ نہیں ہے
جتنا امریکہ کو ہے. جتنا امریکہ کو ہے. اچھا اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اس میں کورونا